بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ محترم عزیز دوستو، آج کی ہماری ویڈیو فرعون کی باندی کے بارے میں ہے۔ ایک خوبصورت قصہ پیش خدمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے جب مصر کے ایک مقام کے پاس پہنچے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل، یہ خوشبو کیسی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل، مجھے ان کا واقعہ بیان کرو۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کا واقعہ بیان کیا۔ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر ایمان لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا، تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ یعنی فرعون ہیں، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب تو وہ ہے جو مجھے اور تجھے اور تیرے باپ فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا، تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا۔ اس کا باپ فرعون سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسر دربار بلاوا بھیجا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب صرف اور صرف اللہ تعالی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر فرعون نے حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے، اس کو گرم کر دیا جائے، اور وہ جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اس کو بھی اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ تانبے کی بنی ہوئی ایک گائے کو گرم کر دیا گیا۔ جب وہ آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کر دو۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، میری ایک درخواست منظور کرو، وہ یہ ہے کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ فرعون نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اس لیے تمہاری یہ بات منظور کر دی جائے گی۔ سب سے پہلے اس کی دونوں بچیوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈال دیا گیا، وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ پھر ان کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک عورت کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہوا لیکن چھلکا پھر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان، افسوس نہ کر، اماں جان، ذرا بھی غم نہ کر، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ ان کی ماں کو صبر آ گیا اور اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا، اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے نبی، یہ خوشبو کی مہکیں ان کی جنتی محل سے آ رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں تعمیر کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم عزیز دوستو، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا ہوئے۔ میرے عزیز دوستو، اس دین کی قدر کیجیے، کیونکہ لوگوں نے اس کو پانے کے لیے اپنی جانوں اور اولادوں کے نذرانے پیش کر دیے، اور ہم کو
کتنی آسانی سے یہ دین مل گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔